وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6 سے آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو نیکی اور بدی کرتے ہیں کیا اس کی جزا اور سزا خود ہم پر ہوگی؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم نے واپس کر دیا تمہارے لیے غلبہ، علیہم ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال سے اور اولاد سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تم کو کثیر تعداد میں بنا دیا، تمہاری نفری زیادہ کر دی۔ ان احسنتم، لیکن یہ یاد رکھو اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم تو یہ تم اپنے لیے ہی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم برائی کرو گے، فَلَهَا تو اس کا نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آئے گا وہ دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ یعنی چلیں میں کرتا ہوں، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ تمہارے وہ چہرے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ جس طرح کہ وہ داخل ہوئے تھے،
اول مرتن پہلی مرتبہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا تاکہ وہ تباہ کر دیں ما علوا جس پر وہ قدرت بائیں بالکل تباہ کر دیں۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل اور یہود کا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہود یا بنی اسرائیل کا حال، اور ان کو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بھئی اگر تم سرکشی کرو گے تو تم پہ میرا عذاب آئے گا، تو 2 مرتبہ انہوں نے پیشن گوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ تم ایسا کرو گے اور تم اس سے بچو، ایسا نہ کرو، لیکن انہوں نے کیا، یعنی کیا؟ سرکشی۔ سرکشی سامعین اکرام کیا ہوتی ہے؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ سرکشی بغاوت اور اصل میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ انسان کی نجات اور کامیابی سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ انسان کی حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہ کرنا، یہ انسان کی حد ہے۔ لیکن اگر یہ سرکشی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پائمال کرے، کیا مطلب؟ سامعین اکرام، یعنی ایسے ہم ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ایک بات کو، ایک ذرا سی بات کو، ایک عام بات کو، ایک آسان بات کو اتنا زیادہ سمجھانا پڑتا ہے کہ، اور پھر بھی سمجھ کے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ یعنی میں سمجھا سکوں گا۔ تو بہت ہی ایسے حالات ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ کوئی یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ مجھ سے کفر سرزد ہو سکتا ہے، یا کفریہ اعمال سرزد ہو سکتے ہیں، یا منافقانہ اعمال سرزد ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ یہود کا اپنا خیال تھا، سامعین کرام زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہود کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور قرآن اس پہ شاہد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے جیسے کوئی نیک آدمی نہیں ہے، جنت کے مستحق ہیں تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو ہم ہیں۔ یہ میں نے آپ کو قرآن سے عبارت بھی بتائی تھی۔ اگر جنتی ہیں تو ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں تو ہم ہیں، اور کوئی نہیں ہے ہم جیسا۔ بالکل یہی تصور ہم نے سامعین کرام قائم کر لیا ہے کہ بھئی ہم لوگ، یعنی ہم مسلمان اپنے آپ کو ایک یونیک قوم تصور کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بس ایسی قوم ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے ہیں یہ مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس پہ۔ وہ رحمتیں ہیں لیکن وہ مسلمان پہ ہیں۔ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہوتا سامعین کرام، قرآن کی روح سے لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھانا، جو ہے بہت زیادہ خواری کرنی پڑتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یعنی میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھئی ہم اپنے وہ پرانے خیالات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو دائرہ اسلام سے کوئی خارج کر ہی نہیں سکتا، ہم تو کافر ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو مشرک ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے۔ جو مرضی آئے کریں، جو ناشکری کریں، جو کفریہ اعمال کریں یا کفریہ روش رکھیں، ہم تو بھائی مسلمان ہیں۔ بھائی کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم نے ابھی پچھلے سال حج کیا ہے، تو اور جنت تو ہم ٹھیکیدار ہیں، جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں، اور دوزخ میں تو یہ کافر لوگ جائیں گے، مشرک جائیں گے۔ تو یہ سارے ایک ذہن بنا ہوا ہے سامعین کرام۔ تو یہ یعنی پھر قرآن کی تفسیر کرنا یا اس کو سمجھانا جو ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے نا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ تم کون ہوتے ہو کہ بھئی
ہمیں یعنی غیر ثابت کرو، مسلمان کے علاوہ کوئی اور فتویٰ لگاؤ. ہم تو فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اصل بات روش کی ہوتی ہے، اصل بات عمل کی ہوتی ہے، عقیدے اور عمل کی. ہمارا تو نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے سامعین کرام، نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے، اور بس وہ شیطانی بھول بھلیوں میں گمے ہوئے ہیں. ظاہر کو ہم نے حقیقت قرار دے دیا ہے، ظاہر کا دھوکہ کھا چکے ہیں، اور دنیا ہی کو ہم اپنا مستقبل جانتے ہیں، گردانتے ہیں، اور ساری کوششیں جو ہیں ظاہر کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے اعرض عمن تولی عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا. اے رسول آپ رخ پھیر لیجئے ان سے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ یہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. آج سامعین کرام آپ مجھے بتائیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصود ہے، کوئی اور محبوب ہے دنیا کے علاوہ؟ بتائیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے. نہیں بتا سکتے آپ ٹٹولیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، سوائے دنیا کے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے دنیا کی محبت کے اور یہاں رہنے کے اور اسی کو حقیقت سمجھنے کے. تو یہ دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل انہوں نے کیا بغاوت کی. اصل میں سارا معاملہ تو یہی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نظر انداز کر چکے تھے، اپنے عقیدے کو نظر انداز کر دیا تھا. عقیدہ ان کا دنیا پہ ہو گیا تھا، اور اعمال جو ہے وہ ظاہر پرستانہ اعمال تھے. آپ دیکھیں اس کی بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، ان یہودیوں نے، یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، انہوں نے پہچان لیا. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آئے وہ رسول عظیم الشان ان کے پاس ہجرت کر کے جس کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس سے. آج بھی سامعین کرام آپ برا مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول سے عملاً انکار کیا ہے. رسول کے شان اور مرتبے کو ہم لوگ پہچانے نہیں ہیں. رسول تو اطاعت کے لیے ہوتا ہے، اتباع کے لیے ہوتا ہے. رسول تو ایک رول ماڈل ہوتا ہے سامعین کرام. اگر رسول کا اتباع نہ کیا جائے، اس کے نام لیوا اس کے راستے پر نہ چلیں، تو یہ کیسے نام لیوا ہیں؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. یہ کیسے نام لیوا ہیں جو رسول کے راستے کے خلاف چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چل رہے ہیں، اور پھر بھی دعوے کر رہے ہیں کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. یہ کیسے غلامی ہے بھیا؟ ہاں تو بہرحال سامعین کرام یہ ذرا دیکھیں بنی اسرائیل کا جو حال اللہ تعالیٰ یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ دیکھو تمہیں تو میں نے امامت دے دی، تم سے پہلے ایک قوم گزری تھی اس کو میں نے امامت دی تھی، انہوں نے سرکشی اختیار کی، اپنے کتاب سے، اپنے پیغمبروں سے، تعلیمات اسلام سے سرکشی اختیار کی. 2 مرتبہ جو ہے میں نے ان پہ عذاب کے ایسے کوڑے برسائے کہ ان کی یعنی قتل عام کیا گیا ان کی مسجد اقصیٰ کو یعنی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اس کی. یہ کیوں؟ وہ سرکشی اختیار کر رہے تھے، سرکشی اختیار کر رہے تھے نا. یہ دیکھیں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اپنی حد سے بڑھ جاؤ گے بہت زیادہ. تو یہ فساد فی الارض کب برپا ہوتا ہے سامعین کرام؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دے، رسول کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر دے، اخلاق کا دامن چھوڑ دے. سامعین کرام دین کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اخلاق ہے.
یہ حیا ہے، ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ اسلام سارے کا سارا اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو اخلاق باختہ ہو گئے۔ آج ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں سامعین کرام، آج ہم اخلاق باختہ ہو گئے۔ دیکھیں صریح خلاف ورزی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سودی لین دین جو ہے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ من حیث القوم تذکرہ کر رہا ہوں آپ من حیث القوم سودی لین دین میں گرفتار ہیں۔ ہیلے بہانے اس کو آپ پروفٹ کا نام دے دیں تو کیا ہو گیا؟ منافع کا نام دے دیں تو کیا ہو گیا؟ ہے تو سود ہی سامعین کرام۔ اور یہ بہت بری طرح یہ قوم سودی کاروبار میں ملوث ہے۔ اور کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اور یہ ایک قسم کا راضی ہے، سودی نظام پہ راضی ہے۔ کون پروٹیسٹ کرتا ہے؟ یہ بھی تو وہ ہے نا۔ دیکھیں برائی اگر آپ دیکھیں تو اس کو روکیں تو کون پروٹیسٹ کر رہا ہے سود کو؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، مطلب سب راضی ہیں۔ اور سودی کاروبار آپ کو معلوم ہے کہ سودی لین دین جو ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے یہ سامعین کرام۔ تو یہ میں ویسے اشارات دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم بھٹک گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے یعنی جنگ کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنگ کا اعلان کیا بھائی۔ آپ نہ سمجھے نا کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی سودی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا بھائی۔ تو بہرحال ابھی جو ہے یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے اخلاق کی کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، سارا میڈیا جو ہے اخلاق باختہ ہو چکا ہے۔ یہ بے مقصد مذاکرے اور یہ پروگرام اور یہ ایسی یعنی آپ اپنے خبرناموں کو دیکھ لیں، پھر مذاکروں کو دیکھ لیں، پھر آپ جو دیکھیں جو ڈرامہ بازی آپ کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ڈرامہ بازی آپ نے شروع کی ہے، اور جو آپ نے محفل موسیقیاں سجائی ہوئی ہیں میڈیا پہ، اور عریانی اور فحاشی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں میڈیا والے۔ کیوں؟ کہ یہ پبلک ڈیمانڈ ہے۔ جو بکتا ہے وہ بیچ رہے ہیں، جو نہیں بکتا وہ نہیں بیچ رہے۔ قرآن فہمی جو ہے یہ میڈیا میں تو نہیں ہے۔ قرآن فہمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی تعلیمات اور یہ قرآن فہمی یہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ تو سامعین کرام آج جو ہے ہم نے بہت بڑی بغاوت اختیار کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے، آپ مانیں یا نہ مانیں، اور اس کا انجام سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں من حیث القوم ہم گرفتار ہیں سامعین کرام۔ مسلمان آج اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا اشارہ دے دوں کہ دیکھیں وہ گمراہ قوم عیسائی، اس کا آج ورلڈ آرڈر چل رہا ہے۔ چھوٹی سی ریاست ہے اسرائیل کی، اور تمام عرب ہیں اس سے لرزہ براندام ہے۔ یہ الفاظ میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کر لوں، لرزہ براندام ہے، کوئی اسرائیل پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں یہ 2017 کے اوائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے، تخت و تاراج ہو رہا ہے اپنوں کے ہاتھوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام یہ، اور دیکھیں یہ جو ہم بنی اسرائیل کا حال پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار۔
اور یہ ہو چکا ہے کئی مرتبہ، ہمارے ساتھ بھی سامعین کرام ہو چکا ہے۔ آج شام کی جو جہاں لڑائی جاری ہے وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بالکل ایک ایک گھر کو تخت و تاراج کیا ہوا ہے سامعین کرام۔ اور یہ شام کون سی زمین ہے؟ یہ وہ زمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی، لیکن برکت تو قرآن میں بھی ہے، لیکن آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر وہ تو یعنی یہ تو نہیں کہ نہ ماننے والوں کے لیے برکت ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں اس کی ویڈیو جو ہے وہ ڈرون کیمرے سے لی تھی، تخت و تاراج کر دیا ہے فلیٹ بمباری کر کے، اور وہ جہاں بچے اور سارے جو ہیں یہ یعنی لاکھوں جو ہے وہ مر گئے ہیں وہاں شامی جو ہیں۔ تو یہ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں سامعین کرام۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے، اس سے یہ نہ سمجھیں کہ کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ پہ آج مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا امیر ہے۔ اللہ، تو یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ یہ آیات ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ آج کا جو سبق ہے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر میں نے واپس لوٹا دیا تم پہ وہ غلبہ، دوبارہ رددنا واپس کر دیا، لکم الکرہ، کرہ کہتے ہیں واپس، واپس کیا؟ غلبہ علیہم، ان پر، یعنی دشمن پر تم غالب آ گئے اور تمہیں غلبہ عطا کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کی میں نے مال اور اولاد سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد جو تھی وہ بھی کثیر تعداد میں ہو گئے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو وہ تو تم اپنے لیے کرو گے۔ یہاں سامعین کرام تھوڑا سا آپ ٹھہر کے اس بات پہ غور کریں۔ اکثر یہ ہے کہ نیکی کو ہم اللہ پہ احسان سمجھتے ہیں، یہ بات، یہ تصور غلط ہے۔ نیکی دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، غنی عن العالمین، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نہ نیکی کی کوئی ضرورت ہے اور نہ برائی کا اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ سارے اثرات نیکی اور بدی کے وہ ہم پر خود پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ اگر ہم اللہ کی بندگی کی روش اختیار کر لیں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو اس میں نقصان تو ہمارا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے سامعین اکرام، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بے نیاز ذات ہے۔ بہرحال ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ سوچ چھوڑ دینی چاہیے کہ نیکی ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرا وعدہ آئے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یعنی جب تم، یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، اے بنی اسرائیل، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ عذاب کے کوڑے تم پہ برساؤں گا، پہلی مرتبہ تو آ گیا عذاب، جب دوبارہ تم نے سرکشی اختیار کی تو دوبارہ دشمن نے تم پہ حملہ کر دیا اور لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہرے بگاڑ دیے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد اقصی میں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تباہ کر دیں جس پر وہ غلبہ پائیں، بالکل تباہ کر دیں۔ تو ایسا ہوا ہے سامعین کرام، دوبارہ بھی میں تاریخ کے اس میں نہیں جاتا،
کہ کیا کیا تفاصیل ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں نا، اپنا رونا رو رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ جو کل کا سبق ہے انشاءاللہ، یعنی اگلا جو سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ امید دلا رہے ہیں کہ بھئی اگر تم نے اس عذاب سے بچنا ہے تو تم کیا کرو۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے واپس کر دیا تمہیں غلبہ ان کے اوپر۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کی تمہاری مال سے اور اولاد سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں کثیر تعداد میں بنا دیا، تمہاری نفری بڑھا دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال، یعنی اس کا نتیجہ تم ہی پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا وعدہ دوسرا آخری، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو دشمن آیا تاکہ وہ بگاڑ دے چہرے تمہارے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو جائے مسجد میں۔ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ داخل ہوا تھا پہلی مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ تباہ کر دے جس پر وہ غلبہ پائے، بالکل تباہ۔ سامعین کرام، اب اس آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Then we gave you back your turn against them, and supplied you with wealth and children, and made you more numerous. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. If you work righteousness for yourselves, and if you commit evil, you do so against yourselves. Then, when the second promise comes true, they will make your faces filled with sorrow, and enter the temple as they entered it the first time, and utterly destroy all that falls into their power. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.